اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ عباد الرحمن کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کر نہیں پکارتے، اور جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر جائز طریقے سے، اور زنا کا ارتکاب بھی نہیں کرتے، اور جو ایسا کام کرے گا وہ اپنے گناہ میں مبتلا ہوگا، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا ہو جائے گا اور اسے اس عذاب میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ پہلے بھی ذکر ہوا عباد الرحمن کے اوصاف میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ناحق انسان کا خون نہیں بہاتا۔ نفس کا لفظ موجود ہے یہاں پر، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي، کسی کی جان نہیں لیتا نفس، الا ان کے حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ وہ قصاص میں اس کو قتل کرنا جائز ہے، دفاع میں وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے تو دفاع میں آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے حق کے ساتھ قتل ہو سکتا ہے، یہ دو صورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ کسی انسان کو نظریے کے بنیاد پر قتل کرنا قرآن کی روح سے، سنت رسول کے روح سے، سیرت انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے روح سے، اور تمام مسلمانوں کا اجماعی مسئلہ ہے، اجماعی مسئلہ کہ کسی شخص کو صرف نظریے کی بنیاد پر قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مسئلہ اس قدر واضح ہے، واضح، اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے، قرآن کی نص سے صریح ہے، صراحت ہے کہ سب سے زیادہ جرم قرآن کی نظر میں شرک ہے۔ مشرک سے زیادہ نجس وجود اس دنیا میں نہیں ہے۔ سب سے خبیث اور نجاست جو ہے وہ شرک کرنے والا جو ہے وہ نجس اور خبیث ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ مشرک آپ سے نہیں لڑتا، آپ کے قتل کے در پہ نہیں ہے، آپ کو اپنے ایمان اور اسلام کے نظریے کی بنیاد پر آپ کے خلاف وہ قیام نہیں کرتے ہیں، وہ بھی نظریے کی بنیاد پر، تو آپ وہ مشرک ہونے کی وجہ سے آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، مشرک ہونے کی وجہ سے قتل نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں پہلے بھی بتایا آپ کو، بہت سی ہے اس سلسلے میں صراحت موجود ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم۔ خدا نہیں روکتا ان لوگوں کے بارے میں جو آپ سے نہیں لڑتے، دین کے معاملے میں آپ سے نہیں لڑتے، یعنی نظریے کی بنیاد پر آپ کو نظریے کی بنیاد پر وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو تو قتل کرنا ہوتا ہے، دفاعاً واجب ہے۔ لم یقاتلوکم فی الدین، دین کے بارے میں وہ آپ سے لڑتے نہیں، مشرک ہے اپنے گھروں میں۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور آپ تم کو اپنے گھروں سے نہیں نکالتے، یہ ہجرت کرنے پر مجبور نہیں کرتے، آپ کو امن سے رہنے نہیں دیتے ہیں،
اور آپ کو نکلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کافر حربی ہو گئے نا، حالت جنگ میں ہے نا، ان لوگوں کے ساتھ تو لڑنا ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور آپ کو امن کے ساتھ گھر میں رہنے نہیں دے رہے ہیں۔ نہ وہ لڑتے ہیں، نہ آپ کو آپ کا امن خراب کرتے ہیں، اپنے گھر میں رہنے نہیں دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لا ینہاکم ان تبروہم، اللہ روکتا نہیں ہے ان پر احسان کرنے سے، انسانی پہلو ہے، مشرک ہے، نجس ہے، خبیث ہے، لیکن اللہ کی مخلوق اور انسان ہے۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا نا اپنے گورنر سے مصر میں جو بھیجا تھا کہ لوگوں پر ظلم نہ کرو۔ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، اما اخ لک فی الدین، یا تمہارے دینی بھائی ہے، یا تجھ جیسا انسان ہے، تجھ جیسے مخلوق ہے۔ وہ اگر مشرک ہے، کافر ہے، جو بھی ہے، ظلم نہ کرو اس کے اوپر، اس کے ساتھ، انسان کے ساتھ ظلم نہ کرو، خواہ وہ مسلمان ہو تو تمہارا بھائی ہے، مسلمان نہیں ہے تجھ جیسا انسان ہے، ظلم کرنے سے تجھ کو اذیت نہیں ہوتی، اس پر ظلم کرنے سے اس کو بھی اذیت ہوتی، وہ انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ پچھلی نشست میں بتایا آپ کو، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ قابل توجہ ہے یہ بات، ایک مشرک ہے جو آپ سے امان مانگتا ہے، فَأَجِرْهُ، امان دے دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اس کو قرآن پڑھ کے سناؤ، کیونکہ قرآن سن کے بہت سے لوگ ایمان لے آتے ہیں، اس پر جبر نہیں چلاتے، کو دھمکی نہیں دیتے، ہم ان سے بیٹھا کر کلام اللہ سناتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، دعوت۔ اور کلام اللہ سنانا جو ہے وہ اللہ کا رسول کے ساتھ جو معجزہ ہے بھیجا اس کو پیش کرنا ہوتا ہے، یہ کلام اللہ معجزہ ہے، اس کو سنو، سننے کے بعد اگر وہ ایمان لاتا ہے ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے۔ ثم، پھر کلام اللہ سنانے کے بعد ابلغہ، اس کو پہنچاؤ، مأمنہ، اس کے امن کی جگہ پہنچاؤ۔ نہیں فرمایا کہ حتی یسمع کلام اللہ ثم خلی سبیلہ، پھر اس کو جانے دو نہیں کہا، وہ جہاں چاہے خود چلا جائے نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا، ابلغہ، پہنچاؤ اس کو، مأمنہ، اپنے امن کی جگہ، اپنے گھر پہنچاؤ۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک مشرک، اس نے آپ سے امان مانگا، آپ نے امان دیا اور کلام اللہ اس کو سنایا، دعوت دی، حجت پوری کی، اس کے بعد وہ قبول نہیں کرتا ہے تو اس کو اچھا جاؤ تو آزاد نہ کہو، کیوں؟ اس لیے ہو سکتا ہے کوئی اور آدمی اس کو قتل کرے، اس کی جان خطرے میں ہے، تمہارے امن میں ہے، اس کے امن کا گھر پہنچنے تک تم ضامن، اس کی جان کی ضامن ہو، تم یعنی مسلم ریاست ضامن ہے اس کی جان کی، کس کی؟ اس مشرک کی، جی، اس کو اپنے گھر پہنچانا ہوتا ہے مسلم ریاست کو۔ قتل نفس سب سے بڑا جرم ہے، اس کے برے اثرات ہوتے ہیں، بہت برے اثرات، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آخرت میں تو وہ مخلد فی النار ہے، اگر وہ ایک مومن کو صرف مومن ہونے کے جرم میں اگر قتل کرتا ہے تو قاتل ہمیشہ جہنمی ہے۔ اگر مومن کو مومن ہونے کی وجہ سے قتل نہیں کرتا، اپنے زمین کے جھگڑے کی وجہ سے قتل کرتا ہے، تو پھر وہ مخلد فی النار نہیں ہے، یہ جہنم میں جائے گا، لیکن سزا بھگتنے کے بعد نکل آئے گا۔ وَلَا يَزْنُونَ، عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے۔ زنا بہت بڑا جرم ہے، زنا کا تعلق ناموس سے اور نسلوں سے ہے، زنا کا تعلق انسانی غیرت اور انسانی حیا و مروت سے ہے،
انسان کی انسانیت سے ہے اور نسلوں سے مربوط ہے، آنے والی نسلوں کا بھی تعلق جو ہے وہ اس عمل سے ہے کہ آگے صحیح نسل آگے چلائے، انسان کے اوپر ذمہ داری آئے۔ زنا بہت بڑا جرم ہے، کوئی مومن جو ہے اس کا ارتکاب نہیں کرتا۔ زنا اس قدر بڑا جرم ہے کہ اگر یہ حدیث میں ہے اذا فشى الزنا ظہرت الزلزلہ، زلازل جو ہے زلزلے جو ہے وہ زنا زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، جو یہ کام کرے گا یعنی ناحق کسی کو قتل کرے گا یا زنا کرے گا تو وہ اپنے گناہ میں مبتلا ہوگا۔ ایک نظریہ ہے نا یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہاں انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب دیتا ہے۔ وہ اللہ عذاب دیتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل جو ہے وہ عمل آخرت میں عذاب دیتا ہے، وہ اپنے عمل میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا عمل اس کو، وہ رہین و عمل ہی وہ اپنے عمل کے گروہ میں ہے، عمل کے رہن میں ہے، عمل کی قید میں ہے، عمل کے پنجے میں ہے، عمل کی گرفت میں ہے۔ یلقا اثاما، اسی گناہ کے پاس اس کو جانا پڑے گا اور وہ گناہ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ نا، یہ انسان نیکی جو ہے وہ انسان کے ساتھ نہیں چھوڑتی اور بدی انسان کی جان نہیں چھوڑتی، ہمیشہ رہتی۔ وہی گناہ اس کو لیے قیامت کے دن عذاب بن کر کے اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ یلقا اثاما یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے عذاب دگنا ہو جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ذلت کے ساتھ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دیکھو یہ جو کفر کے حالت میں ہوتے ہیں اور عباد الرحمن نہیں ہوتے، وہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ عباد الرحمن یہ کام نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرتے ہیں وہ عباد الرحمن نہیں ہوتے، وہ مشرک ہوتے ہیں، ایمان سے خارج ہوتا ہے، جہنم میں ہمیشہ۔ البتہ اگر مومن یہ کام کرے، وہ عباد الرحمن ہونے کے باوجود یہ کام کرتا ہے، تو آگے آیت آتی ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ دیکھو اگر وہ عباد الرحمن ہے اور اس سے یہ کام سرزد ہو گیا تو توبے کا دروازہ کبھی بھی کسی انسان پر بند نہیں ہوتا، خواہ جرم کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں جی، ہر گناہ کے لیے اللہ کی رحمت انسان کے ہر گناہ سے زیادہ وسیع ہے، لہٰذا ہر گناہ قابل عفو ہے، توبہ ہو جائے، واپس آ جائے، توبہ متوجہ اللہ کی طرف واپس آ جائے۔ گناہ کرنے والا، جرم کا ارتکاب کرنے والا اللہ کی بارگاہ سے وہ بھاگ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اللہ کی بندگی کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اب واپس آ جائے، توبہ کریں اور توبے کے جتنے بھی ارکان ہوتے ہیں ان کو بجا لے آئیں۔ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، پھر توبہ کرنے کے بعد آئندہ اپنی زندگی عمل صالح کے ساتھ گزارے ہیں۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، اس قسم کے لوگ جو ہے ان کے لیے يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس کی دو تفسیر ہے، جو لوگ توبہ کرتے ہیں ان کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں، اس نے گناہ کیا ہے اس کی جگہ نیکی، یہ توبہ کرنے کی وجہ سے۔ اور یہ ہے یا توبہ کرنے کے بعد جو اس کی عادت میں اور اس کے طبیعت میں جو گناہ کرنے کا جو رجحان تھا
وہ ختم ہو کر کے اس کی جگہ نیکیاں لیتی ہیں. اب گناہوں کی جگہ نیکیوں نے لے لی، تبدیل ہو گیا. پہلے یہاں گناہ کا رجحان ہوتا تھا، اب نیکیوں کا رجحان اس کی جگہ آ گئی، تبدیل ہو گئی. ایک تفسیر یہ ہے. دوسری تفسیر یہ ہے نہیں، اگر اس نے توبہ کر دی، توبہ کرنے کے بعد ان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی توبہ کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب دیتا ہے. یہ تفسیر جو ہے وہ قرینے حقیقت معلوم ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے حدیث میں بھی ہے اور اللہ کا لطف و کرم بھی اس میں ہے، واضح ہے. ایک شخص ساری زندگی گناہ کرتا ہے اور مرنے سے ایک دن پہلے توبہ کرتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے توبہ کرتا ہے. گھنٹہ پہلے ہے نا حدیث میں کہ اگر انسان گناہ کرے اور 1 سال پہلے توبہ کرے، فرمایا 1 سال بہت ہے 1 ماہ پہلے، فرمایا 1 ماہ بھی بہت ہے 1 ہفتہ پہلے، ہفتہ بھی بہت ہے 1 دن پہلے. حدیث کے الفاظ وَإِنَّ الْيَوْمَ لَكَثِيرٌ، دن بھی بہت ہے. موت سامنے آنے سے پہلے، موت یقینی ہونے سے پہلے، موت سامنے آنے کے بعد دروازہ توبہ بند ہو جاتا ہے. اور فرعون نے بھی جب غرق ہو گیا، موت سامنے آ گئی، اب تو بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی نا. پھر اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لے آتا ہوں، تو وہ ایمان تو قبول نہیں ہے، وہ توبہ قبول نہیں ہے، موت سامنے آ گئی. موت سامنے آنے سے پہلے، مرنا یقینی ہونے سے پہلے اگر اس نے توبہ کی تو اس کی توبہ قبول ہے. ہم فرض کرتے ہیں کہ وہ چند گھنٹے پہلے اس نے توبہ کر دی، دل سے توبہ کی اور معافی مانگی، رویا دھویا اور ندامت کا اظہار کیا، اور پھر مر گیا. کوئی عمل صالح نہیں کیا، عمل صالح نہیں کیا نا، مر گیا، ختم ہو گئی. پھر بھی اس کی توبہ جب قبول ہے تو پھر اس کو توبہ کرنے کی وجہ سے کچھ نیکیاں مل جاتی ہیں. یہی توبہ کرنا نیکی ہے. توبہ کی مثال دی جاتی ہے. توبہ جو ہے وہ گناہ کی غلاظت کو نیکیوں کے شیرینی میں تبدیل کر دیتی ہے. توبہ گناہ کی غلاظت کو نیکی کی شیرینی میں تبدیل کر دیتی ہے. جس طرح آپ یہ گوبر وغیرہ کی جو غلاظتیں ہوتے ہیں، انسانی گوبر کے بھی پر مشتمل جو کھاد شاد ہے، وہ آپ اس پر لگا دیتے ہیں پھل اگانے کے لیے، سبزے اگانے کے لیے. تو وہ جو غلاظت ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس سے خوبصورت پھول اگتے ہیں، مزیدار پھل اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں. وہ غلاظت جو ہے وہ بہترین کھانے کی چیزوں میں تبدیل ہوتی ہے. وہ کھاد میں جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ تعفن والی غلاظت شیرین میوے میں تبدیل ہو جاتی ہے. توبہ اسی طرح ہے. توبہ کی وجہ سے آپ کے اندر جو تعفن ہے، غلاظت ہے، وہ شیرینی میں بدل جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. تو وہ اللہ کی طرف حقیقی طور پر رجوع کرتا ہے. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. عباد الرحمن کی نویں صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا، اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب بیہودہ باتوں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں.
یہ زور زور جو ہے وہ جھوٹی بات کو زور کہتے ہیں۔ لا یشہدون، یشہدون کا ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے لا یشہدون گواہی نہیں دیتے، شاہد نہیں بنتے، الزور جھوٹی گواہی نہیں دیتے، لا یشہدون، لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی دینا بہت بہت گناہ ہے، لوگوں کا حق کا ضیاع ہے، اور اس کو حق سے محروم کر کے اور اس کو حرام کھلانا تو ڈبل اس میں گناہ ہے، اس سے حق سے محروم کرنا اس کے لیے سبب بن جاتے ہیں۔ جھوٹی گواہی جو ہے بہت بڑا جرم ہے، اس کی مذمت میں اس قدر احادیث ہے کہ اس کو پڑھ کے انسان حیران ہوتا ہے کہ انسان کے حقوق کی پامالی کتنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جرم ہے، اور اللہ کتنے اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے کہ اس کا حق ضائع کرنے کی وجہ سے اتنا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ جھوٹی گواہی دینے سے اس کا حق ضائع ہو گئے نا، تو اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور بہت سخت اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب اس پر آتا ہے۔ کیا کیا اس نے؟ اللہ کے خلاف، دین کے خلاف، مذہب کے نہیں، اس بندے کے خلاف، اس پر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ ارحم الراحمین ہے نا اپنے بندوں پر، جی، اس لیے جھوٹی گواہی جو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم، گناہان کبیرہ میں سے ہے یہ، اور یہ حقوق الناس سے مربوط ہے، جو توبہ استغفار سے بھی اس سے جان چھڑانا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ مومن جب یہ گناہ کرتا ہے، حقوق الناس بھی انسان کے ذمے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی ہوئی ہے تو اس کے لیے توبہ ہے، ابھی بتایا توبہ ایک راستہ ہے، وہ ہمیشہ یہ توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، انسان اپنی جان چھڑا سکتا ہے توبے کے ذریعے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن لوگوں کا حق جو ہے مارا ہے جھوٹی گواہی دے کر، تو اس صورت میں اس کا حق مارا ہے، اللہ سے معافی مانگے، ٹھیک ہے اللہ بھی غضب میں ناراض ہو گیا ہے، لیکن اس کس کی وجہ سے ناراض ہوا؟ اس کے حق مارنے کی وجہ سے ناراض، تو حق تو ابھی تک مارا ہوا ہے، اس کا حق تو اس کو ملا نہیں ہے، تو اللہ کی ناراضی کیسے ختم ہو جائے گی؟ توبہ کا کیا مطلب؟ توبہ جو اللہ تعالیٰ سے مربوط ہے اس میں ہے، اس شخص سے مربوط ہے، اس کا مال واپس کرو، اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ واپس کرو، اس سے معافی مانگو، پھر اس کی جان چھٹتی ہے۔ البتہ بعض روایات ہے قیامت کے دن مومن جو ہے وہ اچھا ہے، مومن ہے، اس کے پاس نماز ہے، اس کے پاس حج ہے، اس کا زکوٰۃ ہے، اس کا خمس ہے، اور وہ سارا کام اور معروف نہی عن المنکر بھی کرتا رہا ہے، مومن ہے، اچھا مومن ہے، عمل صالح کے ساتھ وہ محشر میں حاضر ہو جاتا ہے، حساب کتاب دینا ہوتا ہے، تو اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ بہتر ہے، قدر حساب کتاب اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے، لوگوں کے حق اس کی گردن پر ہے، پھنس جائے گا، یہ پھنس جائے گا لوگوں کے حقوق کی وجہ سے ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت ہے روایات ہے کہ ائمہ سامنے آئیں گے اور ان لوگوں کو بلائیں گے جن کے حق اس نے مارا ہے، یار ادھر آؤ، ہمارے مومن ہے، اچھا مومن ہے، نماز پڑھتا تھا، اچھا عمل کرتا تھا، یہ غلطی اس سے ہو گئی ہے، اس کی جان چھوڑو، وہ ائمہ ادھر بھی شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت کے اہل ہو تو کہ شفاعت کریں گے ائمہ ہماری، یہ نظریہ درست ہے، لیکن شفاعت کب ملے گی؟ یہ شفاعت کے لیے بھی اہل ہونا ہوتا ہے، ہر ایک کو شفاعت نہیں ملے گی، جتنا بھی ظلم کرے، جرم کرے، اللہ کی بندگی کی دائرے سے بھی نکل جائیں اور اسی حال میں مر جائیں، بے نماز مر جائے، اس کی تو شفاعت نہیں ہوتی، اس کا میں ائمہ کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے، ائمہ اللہ کی بندگی چھڑانے کے لیے تو نہیں آئے، ائمہ نے قربانی اس لیے نہیں دی کہ لوگ اللہ کی بندگی چھوڑیں، اس لیے قربانی دی ہے کہ لوگ اللہ کی بندگی کریں، لوگ گمراہ نہ ہو۔ ائمہ علیہ السلام ہمارے ہادی ہے، ہدایت کرنے، ہم نجات دینے والے ہیں،
ہمارے نجات جو ہے کیا ہے؟ فرمایا ہے کہ تمہاری نجات کے لیے یہ ہے کہ ہم آپ کو تم کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر میں کہتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے آپ نے صحیح راستہ دکھایا ہے، لیکن جو راستہ آپ نے صحیح دیکھا ہے اس پر چلنا ضروری نہیں ہے، جی آپ ہمارا راہبر ہے، ہادی ہے، رہنما ہے، راستہ دکھانے والے ہیں، حق کا راستہ دکھانے والے ہیں، جی وہ مانتے ہیں، ہم بہت شد و مت سے مانتے ہیں، حق کا راستہ دکھانے والے ہیں، لیکن جو راستہ آپ نے دکھایا ہے اس پر چلنا ضروری نہیں ہے، نہ ہوا نا پھر تو پیروکار نہ ہوئے، شفاعت بھی نہیں ملے گی۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ لوگ جنہیں ان کے رب کے آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے۔ یہ ایک اہم ترین علامت ہے عباد الرحمن کی، اللہ کی بندگی کے دائرے میں جو رہتے ہیں لوگ، ان کی ایک اہم علامت یہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ آج کل ہمارے معاشرے کے لیے اتری ہے۔ اذا ذکروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہیں ان کے رب کے آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں نا، جی لوگ جو کہتے ہیں وہ ایک مولانا صاحب کو فضائل وضائل سنا رہے تھے، بعد میں موعظہ شروع کیا تو کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے، کہا کہ وہ اچھی باتیں کر رہے تھے، درمیان میں پٹری سے اتر گیا، جی اور دیکھو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جی جب نصیحت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے آیات کے ذریعے تو اس نصیحت کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، چڑھ جاتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یا ناراض ہوتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، بلکہ اس کے خلاف دل میں عداوت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اہم آیت ہے، یہ ہم سب کے لیے، کوئی آتا ہے، ہم طالب علم ہیں، ہم طالب علموں کے لیے نصیحت کرتا ہے تو پھر اس سے پیار آنا چاہیے نا، آپ کو محبت ہونا چاہیے تھا نا، جی اس کی طرف توجہ دینا چاہیے، جو ہمارے لیے نصیحت دیتا ہے، ہماری بھلائی کے لیے وہ نصیحت دیتا ہے، جی تو پھر اس پر ناراض ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ناراض ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر تو اس راستے میں نہیں ہے، دائرے میں نہیں ہے، باہر ہے، اندر نہیں ہے، اللہ عباد الرحمن کے دائرے کے اندر نہیں ہے۔ جو اللہ کی طرف سے جو نصیحتیں آئی ہوئی وہ اگر تم کو سنایا جاتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے، یعنی اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے۔ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ مومن کی 10ویں صفت ہے کہ وہ نصیحت کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ مومن کی اچھی صفت یہ ہے کہ نصیحت کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے مجتہدین آیات اعظام ہیں، مراجع ہیں، علم سے ان کا سینہ پر ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ واعظ کو ممبر پر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں واعظ کرو، نصیحت کی آیات اور احادیث پڑھ کے سناؤ، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ وہ یاد ہے، علماء کو آیت بھی یاد ہے، حدیث بھی یاد ہے، لیکن تذکر دینے سے، یاد دہانی کرنے سے انسان متوجہ ہوتا ہے۔ تو نصیحت کا ہر شخص ہر وقت محتاج ہوا کرتا ہے، ایمان کی علامت ہے۔ نصیحت کو پسند کرنا ایمان کی علامت ہے، نصیحت کو پسند نہ کرنا اس آیت کی روح سے عباد الرحمن سے خارج ہونے کی علامت ہے۔ اعاذنا اللہ من ذلک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔